نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جس کا نام آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور ایڈیوز کے پیغامات آپ کو موصول ہو سکیں، اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ایڈیوز اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سلام کے آداب کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سلام کے آداب کا پہلا اور دوسرا حصہ ڈسکرپشن کے لنک میں دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت فرما سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ سلام کے آداب کا آج تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ دنیا کے ہر مذہب و ملت میں ہر قوم نے بوقت ملاقات کچھ الفاظ اور طریقے مقرر کر لیے ہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو حیاک اللہ یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے کے الفاظ ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ ہندو آپس میں ملاقات کے وقت نمستے کہتے ہیں۔ عیسائی یا انگریزوں کے ہاں وقت کے حساب سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا صبح میں گڈ مارننگ، شام میں گڈ ایوننگ اور رات میں گڈ نائٹ کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ سکھ لوگ جے گرو کے الفاظ بولتے ہیں۔ مجوسی مذہب کے پیروکار ملاقات کے وقت صرف منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ پارسی مذہب والے شہادت کی انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ مگر ان سب طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ ظاہر ہے کہ سلامتی کی دعا کرنا زندگی کی دعا کرنے سے بہت زیادہ موزوں اور بامانی ہے، کیونکہ حیاک اللہ میں صرف زندگی کی دعا ہے، مگر السلام علیکم میں دین و دنیا کی سلامتی کی دعا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سلامتی کی دعا زندگی کی دعا سے زیادہ جامع ہے، یعنی دنیا میں یا مرتے وقت، قبر میں یا حشر میں، ہر جگہ ہر آفت سے بچے رہو، سلامت رہو۔ نیز بغیر سلامتی کے زندگی عذاب بن جاتی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ مصیبت بری زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خودکشی کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 12 مواقع پر مومنوں کے لیے سلام آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ سلام کرنے کا جو طریقہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلام اگرچہ ایک ہی آدمی کو کرے مگر علیکم جمع کی ضمیر استعمال کرے، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتے۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے ان فرشتوں کو بھی سلام ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر اس طرح سلام کیا، السلام علیکم۔ حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا شخص حاضر ہوتا ہے
اور سلام کے الفاظ اس طریقے سے بیان کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس شخص کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے بھی سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سلام کرنے والے کو چاہیے کہ بلند آواز میں سلام کرے تاکہ سامنے والا سن لے۔ جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ با آواز بلند جواب دے تاکہ سلام کرنے والا سن لے اور سلام سن کر اس کا فوراً جواب دے۔ سلام کرنا سنت کفایہ ہے، اگر جماعت میں سے کسی ایک نے بھی سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر پوری جماعت میں سے کسی نے بھی نہ کیا تو سب سنت کے تارک ہوں گے۔ اسی طرح کسی نے اگر سلام کیا، پوری جماعت میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن اگر پوری جماعت میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ خیال رہے کہ زیادہ ثواب سلام کرنے کا ہے، سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنے کے آداب: سنت یہ ہے کہ سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کھڑا اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑی جماعت والے زیادہ جماعت والوں کو، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے۔ جب کہیں سے 2 آدمی گزر رہے ہوں یا 2 ملاقات کرنے والے ہوں تو ان میں جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ زیادہ ثواب پائے گا۔ جب بچوں کی جماعت کے پاس سے گزریں تو انہیں سلام کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں، بیوی، بچوں کو سلام کریں، اس سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ سلام کے معنی امن و سلامتی کے ہیں، جو ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بوقت ملاقات بطور دعا عنایت کرتا ہے۔ عملی زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو امن و سلامتی عطا کریں اور اپنے بھائی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، تو سچا مومن بننے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو زبانی سلامتی کی دعا دینے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے امن و سلامتی کے ضامن بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کا محافظ بن جائے تو جیتے جی یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔